نازلی اس کی بات سن کر ہنسی۔ ارے وہ میں سمجھی، پتہ نہیں تم کیا کہنے والے ہو۔ بھائی اپنا کاروبار بڑھانا چاہتے ہیں، میری وجہ سے ان کے کاروبار میں رکاوٹ آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ویسے تو مجھے یہ بات کہنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر تم غصہ نہ کرو تو میں کہہ دیتا ہوں۔ ایاز رک کر بولا۔ ہاں کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ نازلی نے اس کی طرف دیکھا۔ ایاز نے کچھ دیر توقف کیا اور پھر بولا، رہنے دو، یہ تم بہن بھائی کا معاملہ ہے، کوئی اور بات کرتے ہیں۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو بولو، نازلی نے کہا۔ شاید تمہیں میری بات اچھی نہ لگے، لیکن میں کہہ دیتا ہوں۔ دیکھو نازلی، ابھی تمہاری شادی نہیں ہوئی اور تم نے بھائی کو یہ لکھ کر دے دیا کہ تم اس کی کسی جائیداد میں حصے دار نہیں ہو۔ اگر تم یہ اپنی شادی تک نہ لکھتی تو میرا خیال ہے کہ اچھا فیصلہ ہوتا، ایاز نے بڑے زیرک انداز میں کہا۔ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نازلی نے اس کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ دیکھو، اس طرح لکھ کر دینے سے اب تمہارے بھائی کا کوئی مطلب تم سے نہیں رہا۔ دنیا کا یہ اصول ہے کہ کسی نہ کسی چیز نے دوسرے کو باندھ رکھا ہے، اس گرہ سے ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ذرا سوچو، کل تک تمہارے بڑے بھائی صاحب تمہاری بات سننے اور ماننے کے لیے تیار ہوتے تھے، کیونکہ انہیں تم سے مطلب تھا۔ اب تم سے انہیں کوئی مطلب نہیں۔ ان کا دل کرے تو وہ ہمارے رشتے کو بھی توڑ دیں اور اپنی مرضی ٹھونس دیں۔ ایاز نے بات اس انداز میں کی کہ نازلی ایک لمحے کے لیے چپ ہو گئی۔ نہیں، میرے بھائی ایسے نہیں ہیں، نازلی نے ایک دم اپنا سر جھٹک کر کہا۔ میں کب کہہ رہا ہوں کہ وہ ایسے ہیں؟ ایسا ہی میرے تایا جان نے میرے ابو سے کیا تھا، ادھر دستخط ہوئے اور ادھر میرے ابو کا سامان سڑک پر آ گیا، ایاز نے کہا۔ نازلی کے دل میں باتوں کی کاشت کے ساتھ شک کا بیج ڈال دیا تھا۔ ایک دم اسے ایاز کی بات میں دم نظر آنے لگا تھا۔ ایاز نے دیکھا کہ جس طرح کوڑے کاغذ پر کھینچی گئی لکیر جلد عیاں ہو جاتی ہے، اس طرح نازلی کی آنکھوں میں اسے شکوک کے رنگ دکھائی دینے لگے۔ تو اس نے فوراً کہا، ہمارے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن نازلی، کیا تمہیں ایسا نہیں لگا کہ تمہارے بھائی صاحب نے کھانے کے بہانے مجھے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اس کی بہن اس کے ٹکڑوں پر پلنے والی ایک لڑکی ہے؟ اس کے نام پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔ دیکھو، یہ کیس فائل کرنے والا تو مجھے ایک ڈرامہ ہی لگا ہے۔ I'm sorry نازلی، شاید تمہیں میری باتیں اچھی نہ لگ رہی ہوں، لیکن میں نے کبھی اپنے دل میں کوئی بات نہیں رکھی، اور یہ بھی سن لو، میں تم سے پیار کرتا ہوں، میرے پاس بہت پیسہ ہے جو تمہارا ہو جائے گا، لیکن تمہارے بھائی کا یہ انداز مجھے اچھا نہیں لگا، اور تم نے بھی اپنا فیصلہ کرنے میں جلد بازی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس گھر سے رخصت ہونے سے پہلے تم نے اپنا رشتہ بھائی کے ساتھ کمزور کر لیا۔ سب جانتے ہیں کہ آج وہی رشتہ مضبوط ہے جس میں دولت کی گرہ بھی ہوتی ہے۔ نازلی کو بھی جیسے یہ احساس ہونے لگا تھا کہ رات جو بھی ہوا واقعی یہ باور کروانے کی ایک کوشش تھی کہ ایاز کو بتا دیا جائے کہ نازلی کے نام کچھ نہیں ہے۔ پہلی بار اسے یہ بھی احساس ہو گیا کہ وہ اپنے بھائی کے ٹکڑوں پر پلنے والی ایک لڑکی ہے۔ ایاز جو بھی کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ ایاز نے ایک اور تیر چلایا۔ مجھے تو یہ لگا جیسے قیمت لگائی گئی ہے تمہاری محبت کی، ایک طرف میں تھا اور دوسری طرف جائیداد۔ اگر تم اس وقت دستخط کرنے سے انکار کر دیتی تو شاید مجھے تمہاری زندگی سے کہیں دور جانا پڑتا، لیکن ابھی یہ بھی فائنل نہیں ہے۔ اب آگے تمہارے بھائی صاحب کیا چال چلتے ہیں، بساط ان کے سامنے ہے۔ نازلی سوچوں کے منور میں ہچکولے کھاتی کشتی کی طرح تھی۔ صاف ذہن میں بہت سے سیاہ لکیریں کھینچ دی گئی تھیں۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، آؤ کچھ کھاتے ہیں۔ ایاز نے اس کا جائزہ لیا اور کہا۔ ایاز، اچانک نازلی نے متانت سے اسے پکارا۔ ہاں بولو۔ ایاز اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اس دنیا میں میرا بھائی کے علاوہ اور ہے کون؟ کیا واقعی ہمیں کچھ بتانے کی کوشش کی گئی ہے؟ نازلی نے کہا، کیا تمہاری اس بات میں سچائی ہے کہ ہم کسی نہ کسی گرہ میں بندھے ہوئے ہیں؟ گرہ کھل جائے تو آنکھیں بھی پھٹ جاتی ہیں۔ مجھے کچھ ایسا ہی لگتا ہے، ایاز نے کہا۔ نازلی چپ ہو کر سوچنے لگی، پھر جیسے اس کے لیے اس جگہ بیٹھنا مشکل ہو گیا ہو، وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور بے چین ہو گئی۔ میں جا رہی ہوں۔ ارے بیٹھ جاؤ، ابھی تو ہم نے کوئی بات ہی نہیں کی، ایاز نے جلدی سے کہا۔ میرا دل گھبرا رہا ہے، نازلی نے کہا۔ گھبرانے والی کیا بات ہے، میں ہوں نا، جو کچھ میرا ہے وہ تمہارا ہوگا۔
खुद ठोकर मार दो हर चीज को, अयाज ने चालाकी से उसकी तरफ देखकर कहा। लेकिन तुम्हारे भाई ने एक चाल खेली है, एक ड्रामा किया है, मुझे अच्छा नहीं लगा। क्या था अगर साफ कह दिया जाता कि मैं अपनी बहन को कुछ नहीं दूंगा, उसका मेरी जायदाद में कोई हिस्सा नहीं है, कुछ जाने का अफसोस नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारे भाई ने हमें अलग करने की कोशिश की तो मैं इस बात का मुझे बहुत डर है। अयाज ने अपनी निगाहें टेढ़ी कर नाज़ली का बुझा हुआ चेहरा देखा और फिर चुप हो गया। नाज़ली वहां से चले गई। उसके दिल और दिमाग पर बहुत से शकूक थे। अब ये इत्तफाकी था कि जैसे ही वो मेन रोड पर आई, उसकी निगाह उन वकील साहब पर जा पड़ी जो रात कागजात पर दस्तखत करवाने के लिए आए थे, जिन्होंने ये कहा था कि उन्हें सुबह सवेरे ही दूसरे शहर के लिए रवाना होना है। नाज़री के लिए अब इसके अलावा और कोई चारा नहीं था कि वो अयाज की हर बात को तस्लीम कर ले। वो ठीक कह रहा है, उसके भाई ने उसके साथ चक्कर खेला है। पहली बार भाई के लिए उसके दिल की ज़मीन पर जहर की एक बूंद गिरी थी। नाज़री ने इशरत के साथ भी उस दिन कोई खास बात नहीं की थी। वो अपने अंदेशों और खौफ के साथ अपने कमरे में बंद रही थी। अयाज ने नाज़री की खैरियत जानने के बहाने उसे वक्फे से 2 फ़ोन भी कर दिए थे। उसने नाज़री को अपनी बातों की गिरफ्त में इस तरह से ले लिया था कि वो अयाज की बात पर ध्यान देने लगी थी। अयाज भी बड़ी मुस्तैदी से नाज़री के दिल पर तैमूर के लिए जहर टपकाता जा रहा था। 2 दिनों में अयाज ने नाज़री का ज़हन बहुत हद तक बदल दिया था। अब अयाज सोचने लगा था कि वो क्या करे। अब कौन सी चाल खेलकर वो हाथ से गई दौलत को फिर से नाज़री की दस्तरस में कर सके। इसके लिए वो तारिक के पास चला गया। पहले तारिक ने उसकी बात गौर से सुनी और फिर उसकी बात का जवाब देने के बजाय अपनी दराज से एक रजिस्टर निकाला और इसे खोलकर अयाज के आगे कर दिया। अयाज ने एक नज़र रजिस्टर की तरफ देखा और मुतहय्यर निगाहों से तारिक की तरफ देखने लगा। ये क्या है? ये तेरा मुकम्मल हिसाब है, देख ले कितने पैसे हैं तेरी तरफ। तारिक ने इत्मीनान से कहा। मैं तुमसे कुछ और पूछ रहा हूँ और तुम मुझे कोई रास्ता बताने की बजाय ये हिसाब दिखा रहे हो, अयाज ने बिगड़ कर कहा। पहले ये दिखाना ज़रूरी है। तारिक ने फिर अपनी दराज खोली। मुझे याद है कि मैंने तुम्हारे कितने पैसे देने हैं, हर वक्त मुझे ये ना बताते रहा करो। अयाज ने रजिस्टर एक धमाके से बंद किया और इसकी तरफ धकेल दिया। इसी असना में तारिक ने एक फ़ाइल निकाल ली थी। उस फाइल के अंदर एक स्टाम्प पेपर लगा हुआ था जिस पर एक तहरीर के साथ जितने रुपए उसने अयाज से लेने थे वो भी तफसील के साथ लिखे हुए थे। अब ज़रा इस पर भी नज़र डालो। तारिक ने वो फाइल उसके आगे कर दी और हाथ में पकड़ी पेंसिल को अपने दांतों में दबा लिया। अयाज ने वो कागज़ पढ़ा और अपने होठों पर जुबान फेरकर नरम पड़ते हुए उसकी तरफ देखकर कहा, हाँ ठीक है, मैंने कह दिया है कि तुम्हारा हिसाब ठीक है। ठीक क्यों नहीं होगा? मैंने हर चीज़ बड़ी ईमानदारी से लिखी है। ये लो, इस पर अपने दस्तखत करो। तारिक ने पेंसिल अपने दांतों से निकालकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, दस्तखत की क्या ज़रूरत है, बस ठीक है, एक एक पाई तुम्हारी चुकता दूंगा। अयाज ने कहा, तुम मेरी एक एक पाई ही चुकता करोगे, ये मैं भी जानता हूँ और तुम भी जानते हो, लेकिन दस्तखत करना बहुत ज़रूरी है। तारिक ने उसकी आंखों में अपनी सुर्ख आंखें पेवस्त करते हुए कहा। उसका लहजा ऐसे था कि अयाज को लगा जैसे उसकी खून में सनसनी दौड़ गई हो। जब तुम जानते हो कि मैंने देने हैं और तुमने लेने हैं तो फिर इस पर दस्तखत करने की क्या ज़रूरत है? अयाज ने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। उसके लहजे में तो गयूर आ गया था। वो बिल्कुल नरम लहजे में बात करने लगा था। अपना और मेरा वक्त ज़ाया मत करो और दस्तखत करो। मैंने तुम्हें यह भी बताना है कि अब तुम नाज़री को क्या मशवरा दो। तारिक ने अपनी बात पर कायम रहते हुए उसकी तरफ देखकर मज़ीद आंखें निकाली। अयाज ने कुछ देर सोचा और फिर इस कागज़ पर दस्तखत कर दिए। तारिक ने गौर से दस्तखत देखे और फाइल अपनी दराज में रखी और फिर उसकी तरफ मुतवज्जो होकर बोला, मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं करूँगा। एक तरीका बताता हूँ, अगर मुझे कोई जल्दी की उम्मीद नज़र आई तो ठीक, वरना तुम कहीं से भी और कैसे भी मेरी रकम मुझे वापस कर दोगे, वरना फिर मुझे कम से कम ये उम्मीद ना रखना मुझसे कि मैं कोई नरमी करूँगा। क्या बताने वाले हो तुम? अयाज ने एक बार फिर अपने खुश्क होंठों पर जुबान फेरी। मैं तुम्हें एक खास वकील का पता देता हूँ। नाजायज़ कामों को जायज़ करवाना उसके बाएं हाथ का खेल है। केस इतनी मजबूती से किसी जाल की तरह बुनता है कि सच किसी परिंदे की तरह इस जाल में फड़फड़ाने लगता है। तारिक ने मतानत से कहा, हाँ मुझे किसी ऐसे ही आदमी की ज़रूरत है। अयाज मुस्तरिब होकर बोला। तारिक ने एक कार्ड निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। इसके पास चले जाओ।
میں اس کو فون کر دوں گا. اس کی فیس کیا ہوگی؟ ایاز نے پوچھا. دوسروں سے کچھ رعایت کر دے گا. طارق نے کہا. فیس کیا پہلے لے گا؟ ایاز نے پوچھا. فیس وہ پہلے لے گا لیکن گارنٹی ہے کہ وہ بہت جلد وہ بھائی سے ایک بہن کو جائیداد میں حصہ لے دے گا. طارق نے کہا. ایاز چپ ہو کر سوچنے لگا. طارق نے دیکھ کر پوچھا. اب کیا سوچ رہے ہو؟ میں وکیل کو فیس کہاں سے دوں گا؟ ایاز نے کہا. طارق ہنسا. تمہاری ساری فیملی باہر ہے، ڈالر منگوا لو. میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں. ایاز نے کہا. مجھ سے تو امید مت رکھنا کہ میں اس معاملے میں کچھ کروں گا، یہ تمہیں ہی کرنا ہوگا. طارق نے صاف کہا. کیا تم میرا مطلب ہے کہ جہاں ادھار لکھا ہے وہاں اور بھی لکھ لو؟ ایاز نے رک رک کر کہا. نہیں، اب میں تم سے پیسے وصول کروں گا، تمہارا نام مزید نہیں لکھوں گا. اور تم کیوں پریشان ہو؟ ایک ایسا اور جھوٹ بول لو. نازلے کے پاس کچھ سونا تو ہوگا ہی، وکیل کی فیس کے لیے بیچ دے. کیا ہے؟ طارق نے کہا. میں نے اس کے بازو میں سونے کے 2 کڑے تو دیکھے ہیں. ایاز سوچنے لگا کہ وہ کیسے نازلی سے پیسے مانگے. بہرحال ایک جھوٹ تو اسے تراشنا ہی تھا. ایاز نے سوچ لیا تھا کہ وہ نازلی سے وکیل کی فیس کے لیے کیسے پیسے مانگے گا. اس نے یہ بھی پتہ کرا لیا تھا کہ جس وکیل کے بارے میں طارق نے بتایا تھا وہ کیسا ہے. یہ جان کر اسے حیرت ہوئی تھی کہ وہ وکیل ایسے ہی کاموں کے لیے مشہور ہے. سچ اس کی دہلیز سے کوسوں دور رہتا ہے اور جھوٹ پالتو طوطے کی طرح اس کے کندھے پر براجمان رہتا ہے. طارق کے حوالے سے ایاز نے ایک ملاقات اس وکیل سے بھی کر لی تھی. ساری بات سن کر وکیل نے بڑے یقین سے کہا تھا کہ وہ یہ کیس اس طرح سے جیت جائے گا جیسے کرکٹ میں مضبوط ٹیم کے مقابل ایک کمزور ٹیم ہو، اور وہ اس کیس کو زیادہ لٹکنے بھی نہیں دے گا. اس کے پاس بہت سے موڑے ہیں جو وہ عدالت میں استعمال کرتا رہتا ہے. وکیل کی فیس زیادہ تھی. طارق کی وجہ سے اس نے کچھ کم کی تھی. ساری تفصیل لینے کے بعد وہ اس کے چیمبر سے باہر آ گیا تھا. وہ پوری طرح سے مطمئن تھا. ایاز کی جب نازلی سے ملاقات ہوئی تو اس نے متانت سے اسے بتایا. آج میری امی اور بہنیں اسلام آباد سے واپس آ رہی ہیں لیکن ایک حادثے کی وجہ سے وہ پھر رک گئی. حادثہ؟ کیا ہوا؟ نازلی نے پریشان ہو کر پوچھا. میرے خالو کا روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ ہسپتال میں ہے، انہیں بہت سی چوٹیں آئی ہیں. ایاز نے کہا. ویری سیڈ. نازلی نے تعصب سے کہا. میرے خالو کی اولاد نہیں ہے، بس 2 میاں بیوی ہیں. خدمت اور دیکھ بھال کے لیے امی کو رکنا پڑا ہے. ایاز نے کہا. کیا تم بھی جاؤ گے؟ نازلی نے پوچھا. میں رات گیا تھا، ابھی واپس آ رہا ہوں. مجھ سے ایسی سچویشن برداشت نہیں ہوتی. میں کسی کو انجیکشن لگتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. میری حالت دیکھ کر امی نے مجھے فوراً واپس بھیج دیا تھا. ایاز کا چہرہ اترا ہوا تھا. دونوں کے درمیان کچھ خاموشی حائل ہو گئی. ایاز نے پوچھا. تم سناؤ، تمہارے گھر کا ماحول ٹھیک ہے؟ میرا مطلب ہے کہ بھائی جان اور بھابھی جان کا رویہ پہلے جیسا ہی ہے نا؟ میں زیادہ اپنے کمرے میں بند رہتی ہوں. بھابھی میرا پوچھنے کے لیے میرے کمرے میں نہیں آتی ہیں. تم ٹھیک کہتے تھے کہ ہم سب کسی نہ کسی گرہ میں بندھے ہوئے ہوتے ہیں. جو گرہ کھل جاتی ہے وہاں خلا آ جاتا ہے. نازلی نے اداس ہو کر کہا. چاہو تو تم یہ گرہ پھر سے باندھ سکتی ہو. ایاز نے توقف کیے بغیر کہا. نازلی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا. کیسے؟ اگر تم ہمت کرو تو. اس لیے نہیں کہ تمہیں کچھ ملے بلکہ اس لیے کہ تمہارا بھائی تمہیں مل جائے. ایاز نے کہا. میں کیا کروں؟ تمہارے ذہن میں اگر کوئی تجویز ہے تو مجھے بتاؤ. نازلی نے کہا. وہ کچھ مضطرب سی ہو گئی. ایاز نے ایک بار پھر بغیر توقف کے کہا. تم بھائی پر جائیداد کا کیس کر دو. ایاز کے منہ سے یہ الفاظ سنتے ہی نازلی اس کی طرف دم بخود ہو کر دیکھنے لگی جیسے اس نے کوئی عجیب بات سن لی ہو، جیسے اس کے کان میں ایسے الفاظ پڑ گئے ہوں جو اس سے پہلے اس نے کبھی نہیں سنے تھے. یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ نازلی نے حیرت میں ڈوب کر پوچھا. دیکھو، میں نے محض تمہیں ایک تجویز دی ہے، مانو یا نہ مانو یہ تو تمہاری مرضی ہے. اگر تم کیس جیت جاتی ہو، جو کہ تم جیت ہی جاؤ گی، تو تم اس جائیداد میں حصے دار بن جاؤ گی. تمہارا بھائی تمہیں مل جائے گا. جس گھر میں رہتی ہو وہ تمہارے لیے اجنبی نہیں رہے گا. ایاز نے کہا. نازلی نے اس کے چہرے سے اپنی حیران نگاہیں ہٹا کر کہا. نہیں، میں ایسا نہیں کروں گی. یہ تمہاری مرضی ہے. تم نے مجھ سے تجویز مانگی، میں نے وہ تجویز تمہارے سامنے رکھ دی جو میرے ڈیڈی نے اپنائی تھی. جیسے ہی فیصلہ میرے ڈیڈی کے حق میں ہوا تھا، میرے تایا جان پھر سے میرے ڈیڈی پر نہ صرف مہربان ہو گئے تھے
بلکہ انہوں نے معذرت بھی کی تھی۔ ایاز نے ایک ہی سانس میں اپنی بات کہہ دی۔ نازلی پھر سوچنے لگی۔ وہ بولی، یہ بہت مشکل کام ہے اور اپنے بھائی کے خلاف میں عدالت میں جاؤں؟ مشکل کام کوئی نہیں ہوتا، بس ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور ایک بات، جب تم کیس جیت جاؤ گی، ہم ایک ہو جائیں گے، تو تم اپنا حصہ اپنے بھائی کو گفٹ کر دینا۔ ساری زندگی تمہارا بھائی تمہاری اس اچھائی کے بوجھ تلے دبا رہے گا۔ جو سلوک اس نے تمہارے ساتھ کیا اور جو تم کرو گی، وہ اس کے احسان میں ہی تمہارے سامنے کبھی سر اٹھانے کی ہمت نہیں کرے گا۔ ایاز نے ایک کے بعد ایک تیر چھوڑا۔ نازلی کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں اپنے بھائی کو کسی پچھتاوے میں مبتلا نہیں کرنا چاہتی، لیکن ایک دن تم اور میں پچھتاوے کے انگاروں پر اپنے پیر جلاتے رہیں گے، جب تمہارے بھائی صاحب اپنی مرضی تم پر مسلط کر کر کسی بھیڑ بکری کی طرح تمہیں اپنے گھر کی دہلیز سے رخصت کر دیں گے۔ تمہاری حیثیت ہی کیا ہے اب ان کے آگے؟ ایاز نے نازلی کو طیش دلانے کے انداز میں کہا۔ یہ بات نازلی کے دل پر جا لگی اور ایک دم اس کا دل پلٹا۔ وہ سوچنے لگی کہ اب اس کے ہاتھ میں کیا ہے جس سے اس کا بھائی اس کی مانے۔ بھائی اور بھابھی کے دل میں نہ جانے کیا ہے۔ آنے والے وقت میں وہ اپنی عدالت میں اس کی زندگی کا کیا فیصلہ کرتے ہیں، یہ تو وہی جانتے ہیں۔ نازلی نے ایک بار پھر اس کی طرف دیکھ کر پوچھا، کوئی وکیل ہے تمہاری نظر میں؟ اس سوال نے جیسے ایاز کے جسم میں توانائی بھر دی اور وہ بولا، تم اپنا ذہن بنا لو، میں کوئی اچھا وکیل دیکھ لیتا ہوں۔ نازلی اپنے ہاتھوں کو بے چینی کی کیفیت میں دبا رہی تھی۔ وہ بولی، ٹھیک ہے، میں چلتی ہوں، کل بات کریں گے۔ نازلی، ایک راستہ اور بھی ہے میرے پاس، وہ یہ کہ تم سب کچھ چھوڑ کر میرے پاس آ جاؤ، ہم اپنی دنیا بسا لیتے ہیں۔ لیکن میں وہ راستہ اپنانا نہیں چاہتا، تمہیں عزت سے اس گھر سے اپنے گھر تک لانا چاہتا ہوں، اور یہ بھی چاہتا ہوں کہ تم کو تمہارا بھائی اور بھابھی دل سے عزت کے ساتھ رخصت کریں، ایاز نے متانت سے کہا۔ نازلی نے ایک نظر ایاز پر ڈال کر کہا، ایسا ہی ہوگا، ایسا تب ہوگا جب تم چاہو گی۔ ایاز نے کہا، میں تو چاہتی ہوں کہ چاہو۔ نازلی نے کہا، کیا خیال ہے کسی وکیل کے پاس ابھی چلے؟ ایاز نے بے صبری کی طرح کہا۔ نازلی ایک دم چونکی۔ ابھی نہیں، میں سوچ لوں۔ تم کتنا سوچو گی؟ ایاز نے کہا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ نازلی نے کہا، اپنا حق مانگنے کے لیے بزدل لوگ ڈرتے ہیں۔ ایاز نے بلا تامل کہا، تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم کل ملتے ہیں۔ نازلی بولی، تم ہمت سے کام لو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ایاز نے کہا، تم ساتھ ہو تو ہمت بھی آ جائے گی۔ نازلی نے کہا اور وہاں سے چلے گئی۔ اس کے جانے کے بعد ایاز نے خوشی سے مکہ ہوا میں لہرایا۔ اس کا چھوڑا ہوا ہر تیر نشانے پر لگا تھا۔ اب اسے پھر سے امید ہو گئی تھی کہ وہ نازلی کے ذریعے سے دولت پانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ جس وقت ایاز مسرت کے بادلوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا، اس وقت تیمور کو اس کا خاص آدمی دلبر ساری تفصیل سے آگاہ کر رہا تھا۔ دلبر کو تیمور نے اسی دن سے نازلی اور ایاز کی نگرانی پر مامور کر دیا تھا جب سے اس نے ایاز کو اپنے گھر کھانے پر بلایا تھا۔ دلبر نے بتایا تھا کہ ایاز کسی وکیل سے ملا تھا اور اس نے اس کے بعد نازلی سے کہاں ملاقات کی تھی۔ اس کے علاوہ دلبر نے ایاز کے گھر کا پتہ اور اس کی ماں اور بہن کا بوتیک بھی تلاش کر لیا تھا۔ ایسے کاموں میں دلبر کسی کھوجی سے بھی بڑھ کر تھا۔ تیمور نے دلبر کی ہر بات غور سے سننے کے بعد سوچا کہ ایاز کا وکیل کے پاس جانا اور اس کے بعد نازلی سے ملنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اسے کیس کرنے پر اکسا رہا ہوگا۔ تیمور نے نفرت سے ایاز کے بارے میں سوچا۔ تیمور نے عشرت کو فون کر کر ایاز کی ماں کے بوتیک کا پتہ دیا اور کہا کہ وہ ابھی اسی جگہ جا کر کچھ خریداری کے بہانے جائزہ لے۔ 2 گھنٹے کے بعد عشرت نے تیمور کو فون کیا اور اسے ساری تفصیل سے آگاہ کرنے کے بعد ایک خاص چیز کے بارے میں بتایا تو تیمور کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کھیل کو اسی جگہ ختم کر دے گا۔ چنانچہ اس نے عشرت کو کچھ ہدایات دی اور رابطہ منقطع کر دیا۔ اسی شام جب نازلی اپنے کمرے میں بیٹھی بھائی پر کیس کرنے کے بارے میں دھڑکتے دل اور خوفزدہ چہرے کے ساتھ سوچ رہی تھی تو دروازے کی ہلکی دستک نے اسے چونکا دیا۔ یس، نازلی کے منہ سے بمشکل نکلا۔ دروازہ کھلا اور عشرت اندر آ گئی۔ کیا بات ہے، تم اپنے کمرے میں ہی بند رہنے لگی ہو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں بھابھی، بس ایسے ہی، نازلی نے کہا۔ اچھا چلو میرے ساتھ، عشرت نے کہا۔ کہاں؟ نازلی نے اس کی طرف متحیر نگاہوں سے دیکھا۔ مجھے کچھ شاپنگ کرنی ہے، عشرت بولی۔ اس نے چاہا کہ وہ کوئی بہانہ کر دے لیکن وہ ایسا نہیں کر سکی۔ اس کے منہ سے نکلا، میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ نازلی
نے عشرت کے جانے کے بعد بیزاری سے سوچا کہ اس نے ایسا کیوں کہہ دیا۔ وہ چپ کھڑی رہی۔ اس نے یہ بھی سوچا کہ وہ اب جا کر کوئی بہانہ کر دے، لیکن اس نے اب کچھ کہنے کی بجائے جانے کی تیاری شروع کر دی۔ اسے تیار ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ کار عشرت ڈرائیو کر رہی تھی۔ وہ اسے 2-3 شاپنگ سینٹر سے گھماتی ہوئی ایاز کی ماں کی بوتیک کے سامنے لے گئی۔ کبھی تم اس بوتیک میں آئی ہو؟ اچانک عشرت نے پوچھا۔ ناظرین نے چونک کر اس بوتیک کی طرف دیکھا۔ نہیں، لگتا ہے کہ اچھا بوتیک ہے، آج اسے بھی چیک کر لیتے ہیں، عشرت نے کہہ کر کار پارک کر دی۔ نگہت اور ایرم نے اپنا بوتیک بہت خوبصورتی اور کرینے سے سجایا ہوا تھا۔ مختلف کپڑے بہترین انداز میں ہینگ کیے گئے تھے۔ کچھ خواتین ادھر ادھر اپنی پسند کے کپڑے دیکھ رہی تھیں۔ ناظرین نے اندر کا جائزہ لیا تو اسے بھی وہ بوتیک اچھا لگا۔ عشرت نے ایک نظر ناظرین کی طرف دیکھا اور پھر کہا، اچھا بوتیک ہے نا؟ ہاں اچھا ہے، ناظرین نے جواب دیا۔ میں آج دوپہر بھی اس جگہ آئی تھی، یہاں سے آگے میری دوست کا گھر ہے، میں اسے ملنے کے لیے آئی تو اس نے مجھے بتایا کہ یہ اچھا بوتیک ہے۔ میں نے جاتے جاتے اندر آ کر دیکھا اور سوچا کہ تمہارے ساتھ آ کر شاپنگ کر لوں۔ آؤ کچھ دیکھتے ہیں، عشرت نے بتاتے ہوئے کہا۔ عشرت نے دیکھا کہ نگہت ایک خاتون سے بات کر رہی ہے جبکہ ایرم اس وقت اپنے بیوٹی پارلر میں تھی۔ نگہت ایک ماڈرن عورت کے روپ میں بہت اچھی بھی لگ رہی تھی اور جتنی اس کی عمر تھی اس سے کم بھی نظر آ رہی تھی۔ عشرت نے اپنے لیے ایک سوٹ پسند کیا تو نہ چاہتے ہوئے بھی ناظرین نے بھی ایک سوٹ نکال ہی لیا۔ دونوں کاؤنٹر کی طرف چلے گئے جہاں اس وقت نگہت براجمان ایک خاتون سے پیسے وصول کر رہی تھی۔ عشرت نے سوچا کہ یہ اچھا موقع ہے ناظرین کو کاؤنٹر کے پاس لے جا کر کھڑے ہونے کا۔ خاتون سے فارغ ہو کر نگہت نے کاروباری مسکراہٹ ان دونوں پر نچھاور کی اور کہا، جی یہ پیک بھی کر دیجیے اور بل بھی بنا دیجیے۔ عشرت نے کہہ کر دونوں سوٹ کاؤنٹر پر رکھ دیے۔ نگہت نے پیک کرانے کے لیے ایک لڑکی کو بلایا اور سوٹ اس کے حوالے کر دیے۔ بہت خوبصورت بوتیک بنایا ہے آپ نے، عشرت نے تعریف کی۔ ہم نے تو کوشش کی ہے، خوبصورت اور اسے کسٹمر کی آنکھ بناتی ہے، نگہت نے کہا۔ عشرت نے اپنے کار کی چابی کاؤنٹر پر رکھ دی۔ اس کاؤنٹر پر ایک شیشہ تھا اور اس شیشے کے نیچے چند وزٹنگ کارڈز اور ماڈلز کی تصاویر کے ساتھ جہاں عشرت نے کار کی چابی رکھی تھی وہاں ایاز کی تصویر بھی لگی ہوئی تھی۔ ہم کچھ چھوڑ بھی لیں گے، اچانک عشرت نے کہا اور نازلی کو اشارہ کیا۔ ابھی وہ 2 قدم ہی چلے تھے کہ عشرت نے رک کر نازلی سے کہا، نازلی وہ چابی پکڑ لو۔ نازلی اسی جگہ سے مڑی اور جیسے ہی اس نے چابی اٹھائی اس کی نگاہ ایاز کی تصویر پر پڑی اور وہ چونک پڑی۔ اس نے حیرت سے اس تصویر کی طرف دیکھا۔ اسے حیرانی اس بات پر ہوئی تھی کہ اس بوتیک میں اس کی تصویر کیوں ہے؟ کیا ہوا؟ عشرت نے اس کے پاس جا کر پوچھا۔ یہ ایاز کی تصویر؟ ناظرین نے آہستہ سے اس طرف اشارہ کرتے ہوئے بے اختیار کہا۔ عشرت نے تصویر کی طرف دیکھا اور ناظرین کے کان میں بولی، ابھی بہانے سے پوچھ لیتے ہیں۔ دونوں نگہت کے سامنے کھڑی تھیں۔ عشرت کے کہنے پر نگہت ان کا بل بنانے لگی تھی۔ عشرت شیشے کے نیچے لگی ماڈلز کی تصاویر دیکھتے ہوئے اچانک ایاز کی تصویر پر انگلی رکھ کر بولی، یہ بھی کیا ماڈل لڑکا ہے؟ نگہت نے بل بناتے ہوئے اچانک اپنی نگاہ اٹھا کر تصویر کی طرف دیکھا اور مسکرا کر بولی، نہیں یہ میرا بیٹا ہے۔ بیٹا؟ نازلی ایک دم چونکی اور اس نے زیر لب کہا، آپ کا بیٹا؟ عشرت نے مسکرا کر نگہت کی طرف دیکھ کر کہا، آپ تو خود ابھی ینگ لگ رہی ہیں اور ایک نوجوان بیٹا؟ اپنے بارے میں تعریفی الفاظ سن کر نگہت شرما کر مسکرائی اور بولی، یہ میرا سگا بیٹا ہے، اس کا نام ایاز ہے، نگہت نے کہہ کر اپنے بال ہاتھ سے ٹھیک کیے۔ یہ سن کر حیرت سے عشرت نے نازلی کی طرف دیکھا۔ نازلی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہ سب سن رہے ہیں۔ ایاز کے بارے میں مزید سوال کرنا یا کریدنا مناسب نہیں تھا، اسی لیے وہ چپ رہی۔ سوٹ پیک ہو کر آ گئے تھے، بل کی ادائیگی ہو گئی تھی۔ کاؤنٹر چھوڑنے سے پہلے نازلی نے ایک اور سوال کیا، مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمارے کالج میں پڑھتے ہیں اور یہ کار میں آتے جاتے ہیں۔ ایاز کو کار خریدنے کا بہت شوق ہے لیکن ابھی وہ بیکار ہی ہے، نگہت نے ہنس کر بتایا اور اسی دوران 2 خواتین اور کاؤنٹر پر آ گئیں۔ عشرت اور نازلی بوتیک سے باہر آ گئی۔ نازلی کے لیے یہ شدید ترین جھٹکا تھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے ایاز کے بارے میں ایسا سنا ہے۔ سارے راستے عشرت کے ساتھ اس کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ نازلی گم سم کار میں بیٹھی رہی تھی۔ جیسے ہی گھر قریب آیا تو عشرت نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا،
ایاز تو کہہ رہا تھا کہ اس کی ساری فیملی باہر ہے، اس کی ماں اور بہن اسلام آباد گئی ہوئی ہیں، اور یہ سب جھوٹ بولا اس نے، ناظری نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ بات ناظری کے منہ سے سن کر عشرت کو اطمینان سا ہو گیا تھا کہ اس نے ایاز کے بارے میں اپنی رائے قائم کر لی ہے۔ وہ جھوٹا ہی ہے، تم سے پیار کا چکر چلا کر وہ کچھ اور حاصل کرنا چاہتا تھا شاید۔ عشرت کی بات سن کر ناظری کو اس کے الفاظ یاد آ گئے جب اسی نے تیمور کے خلاف بات کی تھی۔ پہلی بار اس نے اس کے ذہن میں جائیداد کے بارے میں بات کی تھی۔ اسی نے بتایا تھا کہ تمہارا بھائی تمہارے ساتھ چکر کھیل رہا ہے۔ بھائی کے خلاف اس نے زہر گھولا تھا اور اسی نے ہی کیس کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ حالانکہ جب اس نے کاغذات پر دستخط کیے تھے تو اس کے ذہن کے کسی کونے میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ اس نے ٹھیک کیا ہے کہ غلط کیا ہے۔ اس کے ہاتھ دستخط کرنے کے بعد کیا رہا اور کیا چلا گیا، وہ تو پرسکون تھی۔ ایاز نے ہی اسے پریشان کیا تھا، وہ سب کچھ اپنے لیے کر رہا تھا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ عشرت نے پوچھا۔ ناظری چونکی۔ سوچ رہی ہوں یہ دنیا بازیگروں کی ہے، تم اپنے دل پر کوئی بات مت لگاؤ، تیمور سے بات کرتے ہیں، وہ آگے ہوں گے، عشرت نے کہا۔ ناظری چپ ہو گئی۔ کار گھر کے سامنے رک گئی تھی۔ جب وہ دونوں گھر میں داخل ہوئے تو سامنے تیمور بیٹھا تھا۔ ناظری اپنے کمرے میں جانے لگی تو تیمور نے اسے روک لیا۔ عشرت نے ساری بات سے آگاہ کر دیا۔ تیمور نے اپنے سامنے پڑے کاغذ کے ٹکڑوں کو مٹھی میں بھر کر ناظری کے سامنے کرتے ہوئے کہا، یہ اس کاغذ کے ٹکڑے ہیں جس پر تم نے ساری جائیداد سے سب کو دوش ہونے کے لیے دستخط کیے تھے۔ وہ محض ایک ڈرامہ تھا۔ ناظری نے چونک کر اپنے بھائی کی طرف دیکھا۔ ڈرامہ؟ ہاں، تیمور نے کہا۔ پھر تیمور نے وہ باتیں جو اس نے ایاز کو اپنے دوست کے ساتھ کرتے ہوئے سنی تھی وہ بیان کر دیں۔ پھر وہ بولا، ہم تمہیں ایاز کے بارے میں سب کچھ بتا دینا چاہتے تھے، لیکن ہم نے سوچا تمہارے یقین کے لیے ثبوت کا ہونا ضروری ہے تاکہ تمہارے دل میں کوئی شک نہ ابھرے، اسی لیے مجھے ایسا کرنا پڑا اور ایاز کھل کر ہمارے سامنے آ گیا۔ ناظری کے سامنے اب سب کچھ کھل گیا تھا۔ اب کوئی ابہام نہیں رہا تھا کہ ایاز ایک فراڈ ہے۔ اس نے اپنی محبت کی بنیاد لالچ پر رکھی ہے۔ تیمور کے خلاف جائیداد کا کیس دراصل وہ اپنے لیے کرنا چاہتا تھا۔ تم میری بہن ہو، اس جائیداد میں تم حصے دار ہو، ایسا کبھی مت سوچنا کہ تمہارا میری کسی چیز پر کوئی حق نہیں ہے، تیمور نے پیار سے کہا۔ تیمور کے لیے جو بھی غلط فہمی ناظری کے دل میں تھی وہ معدوم ہو گئی تھی، لیکن ایاز کے لیے نفرت کا زہر اس کے دل میں بڑھ گیا تھا۔ اسی وقت اس نے اپنے دل سے ایاز کا نام کڑچ دیا تھا۔ دوسرے دن ناظری نے خود فون کر ایاز کو بلا لیا تھا۔ ایاز کی دانست میں تھا کہ ناظری اب بھائی کے خلاف کیس کرنے کے لیے تیار ہوگی۔ ایاز، اگر میں بھائی کے خلاف کیس کروں تو مجھے جائیداد میں حصہ ملے گا؟ ناظری نے اس سے پوچھا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ ایاز نے فوراً کہا۔ ایک بہن اپنے بھائی کو عدالت میں لاتی اچھی لگے گی کیا؟ اس نے پوچھا۔ اپنے حق کے لیے تو ایسا کرنا ہی ہوگا، ایاز نے جواب دیا۔ اچانک ناظری نے اس کی کار کی طرف دیکھا اور بولی، ایاز، تمہارے پاس کتنی کاریں ہیں؟ 3۔ ایاز نے بلا تعمل جواب دیا۔ اس سوال پر اسے حیرت ہوئی تھی۔ تم سب جب باہر شفٹ ہو جاؤ گے تو ان کاروں کا کیا کرو گے؟ ناظری نے پوچھا۔ تم اصل بات سے ہٹ کر میری کاروں کی کیوں فکر کرنے لگی ہو؟ ایاز نے مسکرا کر کہا۔ میرے ذہن میں سوال آیا اور میں نے پوچھ لیا۔ ناظری نے کہا، بتاؤ تم ان کاروں کا کیا کرو گے؟ یہ کھڑی رہیں گی، ملازم ہے نا ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے۔ ایاز نے کہا، اگر تم وکیل سے ملنا چاہتی ہو تو آؤ چلیں، میں نے وکیل سے وقت لے لیا ہے، اگر وہ اٹھ گیا تو پھر کل پر بات چلی جائے گی۔ ناظری نے چپ ہو کر کچھ سوچا اور پھر اس کی طرف دیکھ کر بولی، تمہاری کاروں کی دیکھ بھال تو ملازم کر لیں گے، لیکن تم لوگ اپنے بوتیک کا کیا کرو گے؟ اس سوال نے جیسے ایاز کے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ وہ چونکا، اس نے حیرت سے ناظری کی طرف دیکھا۔ ناظری کی نگاہیں اس کے چہرے پر پوست تھیں۔ ناظری کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ایاز نے کہا۔ میں نے کہا کہ وہ بوتیک جس سے تم لوگوں کا گھر چلتا ہے اس کا کیا کرو گے؟ ناظری نے پھر سوال کیا۔ اس بار اس کے کہنے کے انداز میں طنز تھا جس کا نشتر ایاز نے محسوس کیا تھا۔ ایاز نے اپنی آنکھیں چرا لیں، اس نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ وہ سوچنے لگا کہ اس کے بارے میں اسے کیسے پتا چل گیا۔ اگر وہ اس کے بارے میں سب کچھ جان گئی ہے تو وہ اس وقت اس کے منہ سے نکلنے والا جھوٹ کیا ناظری کے رئیس اعتماد کو بھی بچانے کی کوشش میں کامیاب ہو سکے گا؟ ناظری اس کے سامنے آ گئی اور دانت پیس کر بولی،
میں جان گئی ہوں کہ تم کیا ہو. تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے, میرے اعتماد کو توڑا ہے, مجھے جھوٹ کے سہارے حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. تم شاید یہ بھول گئے تھے کہ جھوٹ کبھی بھی چھپ نہیں سکتا. جھوٹ کے لیے آج تک کوئی ایسی جگہ بنی ہی نہیں ہے جہاں اسے پناہ مل سکے. ایک نہ ایک دن اسے ظاہر ہونا ہی ہوتا ہے. مجھے نفرت ہو گئی ہے تم سے, نفرت. نازلی تم. ایاز نے کچھ کہنا چاہا. خبردار, جو آئندہ تم نے اپنی جھوٹی زبان پر میرا نام لیا. آج سے تمہارے اور میرے راستے الگ الگ ہیں. جو وقت تمہارے ساتھ گزارا وہ شراب تھا, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. نازلی نے کہا, غصہ اس کے چہرے سے عیاں تھا. پلیز مجھے کچھ کہنے دو, میں تمہیں سمجھاتا ہوں کہ اصل بات کیا ہے. ایاز پانی میں ڈوبتے ہوئے شخص کی طرح ہاتھ پیر مارتے ہوئے بولا, تم مجھے اصل بات کیا بتاؤ گے؟ میں سب کچھ جان چکی ہوں. تمہارا پیار میرے بھائی کی دولت کے لیے ہے. نازلی نے کہا, آؤ ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں. ایاز بولا, اب تمہارے ساتھ بیٹھنا ناممکن ہے. نازلی نے دو ٹوک کہا, میں تمہیں یہ بات کہنے کے لیے آئی ہوں. میں نے کہہ دیا, تم نے سن لیا. آئندہ ہم یہ یاد رکھیں گے کہ ہم کبھی ایک دوسرے سے نہیں ملیں گے. کیا تم مجھے بولنے کا موقع دو گی؟ ایاز نے کہا, تم بول چکے جتنا تم نے بولنا تھا. نازلی بولی, آئندہ مجھے کبھی ملنے کی کوشش نہ کرنا, کبھی بھی. رک جاؤ نازلی. ایاز نے بے بسی سے اسے روکنا چاہا. میں نے کہا نا کہ میرا نام کبھی اپنی زبان پر مت لانا. نازلی نے رک کر اس کی طرف دیکھ کر غصے سے کہا. پھر وہ آگے چلے گئی. ایاز اسے لاچار جاتا ہوا دیکھ رہا تھا. اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ نازلی کے سامنے اس کی اصلیت کیسے منکشف ہو گئی. اس نے تو ہر قدم بہت سنبھل کر رکھا تھا, لیکن وہ سب کچھ اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتا تھا. تاری کا قرض اسے لٹانا تھا, ورنہ وہ اس کے لیے بھی کوئی مشکل کھڑی کر سکتا تھا. ایاز کا دل چاہا کہ وہ چیخ چیخ کر نازلی کو روک لے اور ایسا جھوٹ بول دے کہ وہ لاجواب ہو کر پھر سے اس پر یقین کر لے. ایک جھٹکے سے سب کچھ آندھی میں اڑے سوکھے پتوں کی طرح بکھر گیا تھا, جس کی کبھی اس نے امید بھی نہیں کی تھی. ایاز نے اپنی ٹانگ غصے سے ہوا میں ماری اور اپنے دانت پیس کر نفرت کے زہر میں ہر لفظ بھگو کر اس نے کہا, نازلی تم اتنی آسانی سے مجھے نہیں چھوڑ سکتی. تم کنواں راستے جدا کر لو, لیکن میں تمہیں تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک میں تم سے پیسہ نہ وصول کر لوں. مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے. اس کے لیے مجھے تمہارا جو بھی حشر کرنا پڑا وہ میں کروں گا.